سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سر بیعت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کے ویورز کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت وعلیکم السلام. عامر صاحب I'm missing you a lot. آپ بھی غائب تھے، میں بھی غائب تھا. اسی لیے ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ جہاں غائب تھے، آپ چین کے دورے سے اور باقی ملکوں کے دورے سے آئے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. تو کہ اس کے متعلق بات آپ سے میں بیرونی اور خطے کی اور انٹرنیشنل خاص طور پہ جو فلسطین کی صورتحال ہے اس پہ سب سے زیادہ تو اس سے اہم ہے، اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں اس پہ کہ جو یہاں سے غیر قانونی جو مہاجرین ہیں ان کو جو نکالا انخلا جو ان کا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. مگر کوئکلی میں تھوڑی سی، کیونکہ آپ جب بات کرتے ہیں وہ اتنی اہم ہوتی ہے، اس کی باز گشت پورے سوشل میڈیا پہ چلتی ہے. یہ آپ کا کریڈٹ ہے، کیونکہ پہلے آپ درمیان میں تھوڑا سا پارلیمنٹ کی حد تک تو بہت اعلیٰ سپیچز کر رہے تھے مگر میڈیا کو اوائڈ کر رہے تھے. مگر آپ تھوڑا سا بھی آپ کا جو ایک جملہ بھی ہوتا ہے میڈیا ٹاک شوز میں اوائڈ کرتا تھا. جی میڈیا ٹاک شوز میں ایگزیکٹلی میڈیا ٹاک شوز میں. لیکن آپ کے ساتھ تو مزہ آتا ہے کیونکہ یو آر اے سینئر جرنلسٹ اینڈ آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں، تو آپ سے تو ایشوز کی بات ہوتی ہے. نہیں اسی لیے بالکل وہ آپ بھی کیونکہ جو بات کرتے ہیں بڑا انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں. تو کل وہ آپ نے پروگرام میں کل پرسوں جو یہ کہا کہ مشورہ جو یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو پریزیڈنٹ بننا چاہیے اگر ان کی حکومت بنتی ہے، تو وہ یہ ایک بحث چل رہی تھی کہ یہ آپ کا مشورہ تھا، تجویز تھی یا کوئی انفارمیشن تھا آپ کے پاس؟ نہیں، میرا مشاہدہ کہہ لیں، میرا دوستانہ مشورہ کہہ رہے ہیں. میں تو ٹریک ریکارڈ دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا ماضی میں، اور آئندہ کے لیے ایسے صورتحال پیدا ہو کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں. میں نے کہا کہ پاکستان اب بڑا بدلا ہوا پاکستان ہے. پچھلے 5 سالوں میں کافی تبدیلی آ چکی ہے. وہ سسٹم جسے ہم کہتے تھے پاور شیئرنگ یا ہائیبرڈ، اب یہ ہائیبرڈ پلس ہو گیا ہے. اور اس میں وہ جو میاں صاحب تو ماشاءاللہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور انہوں نے دبنگ طریقے سے حکومت چلائی جتنی دیر بھی چلی. خیر اس کے بعد میں جو بھی انہوں نے کیا وہ کیا، لیکن ایز لانگ ہی واز دیئر ہی واز فلی ان کمانڈ ایز اے پاورفل چیف ایگزیکٹو. تو اب ذرا حالات مختلف ہو گئے ہیں. اس ہائیبرڈ پلس میں شہباز شریف صاحب تو بڑے آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی جو اس وقت موجودہ جنرل سٹاف ہے یا سینئر ملٹری ہائی کمانڈ ہے، وہ جب میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تھے 1990 میں، دے ور جسٹ ینگ آفیسرز. کوئی کیپٹن تھا، کوئی میجر تھا، کوئی لیفٹنٹ کرنل تھا. تو اب میاں صاحب کو اس سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 3 دفعہ بڑا اچھی پرائم منسٹرشپ کی ہے، ڈیلیور بھی کیا ہے کئی ایشوز پر، ڈیولپمنٹ بھی کرائی ہے، نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کروایا ہے. تو آئی وڈ ریکمینڈ ایٹ دس اسٹیج اگر وہ پریزیڈنٹ بن جائے تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک بڑا اسٹیچر ہوتا ہے، اور ہی ول بی دا پارٹی باس آلسو. تو ہی ول بی کالنگ دا شاٹس وداؤٹ ریئلی گورننگ ان نیٹی گریٹی بیٹنگ. اور ویسے بھی عامر صاحب آج کل پرائم منسٹر کا جاب بڑا کھچ کھچ ہو گئی ہے، بڑا بورنگ جاب ہو گیا. ہر روز کوئی آ جاتا ہے ممبر آف پارلیمنٹ، میرا یہ کام کرے، میری سڑک بنائے، میرے فلانے کو نوکری دیں، میرے ڈیولپمنٹ فنڈز دیں. وہ اب کھچ کھچ میرے خیال میں میاں صاحب کے لیول کی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ لیٹ ادر پیپل ہینڈل دیٹ. تو میرا اس حوالے سے تھا. تو اور آلسو ان دا انٹرسٹ آف ہارمنی، جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں یا ڈیموکریٹک سٹیبلٹی ہے، اس کے لیے میرے خیال میں وہ زیادہ پائیدار ہوگا اور وہ پازیٹیو ہوگا. یہ میرا پرسنل، میرا کوئی کسی سے کوئی ایکسس نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے اپنا آنیسٹ ویو دے دیا ہے، اور میرے خیال میں اس ایشو پر آپ نے میری رائے پوچھی تو رائے میں دینا میرا فرض ہے، جو میری ایماندارانہ رائے ہے. نہیں وہ بالکل، آپ بیسیکلی سیاستداری کا ماڈل وہ پریزیڈنٹ پہ طور پہ وہ ورچولی پرائم منسٹر تھے، مگر ذرا باہر سے بیٹھ کے کر رہے تھے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بھی آپ کے 2-3 آپ کی ٹرمز بڑی پاپولر ہوئی. ایک تو یہ ہائیبرڈ پلس، یہ پورا جو سمجھتے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں، تو what a beautiful term you've coined کہ ہائیبرڈ پلس اب آ گیا ہے. تو دوسرا یہ کہ آپ کا ایک اور بڑا جملہ، ہم نے ہائیبرڈ دیکھا ہے، ہم نے ٹروئکا دیکھا ہے، اب یہ سچویشن چینج ہو گئی ہے. ہائیبرڈ پلس. دوسرا ایک اور آپ نے 2-3 دفعہ کہا ہے، وہ بڑا ہی اچھی ایک بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں مگر پرانی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائی جاتی، نئی غلطیاں کرنی چاہیے. تو
نئی غلطیاں کریں، نئی غلطیاں کریں، کیونکہ پرانی غلطیوں کے وہی نتائج ہوگا جو ماضی میں ہوئے. تجربہ کرنا چاہیے کم از کم نئی غلطیوں کا. کوئکلی کہ اس وقت آپ کو جو حالات ہیں یہ تو آپ کی تجویز ہے، یہ آپ کے مشورے ہیں، اور آپ کا ایک بطور صحافی، ایک دانشور اور اب ایک سیاستدان کے طور پہ ایک بڑا دوستانہ مشورے ہیں. جی مشورے ہیں، مگر پھر بھی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کو اسکرپٹ لگتا کیا ہے؟ اسکرپٹ ہے کیا؟ اسکرپٹ ہے جی ہنگ پارلیمنٹ، ویک کولیشن گورنمنٹ and nobody having a full majority، چاہے صوبوں میں یا مرکز میں. as simple as that. جمالی ماڈل. تو ہاں مطلب ہے کہ وہ کچھ، لیکن یاد رکھیں کہ اسکرپٹ پاکستان میں ہمیشہ فالو نہیں ہوتی، نارملی فیل بھی ہو جاتی ہے. میں آپ کے جوائن کرنے سے پہلے یہی کہہ رہا تھا، آپ تو بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں. میں آپ کے آنے سے پہلے ایگزیکٹلی ابتدائیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ اسکرپٹ جو ہیں یہ جنگوں میں اور سیاست میں اس طرح نہیں چلتے جس طرح کی وار گیمنگ کی ہوتی ہے. یہ محاذ پہ جا کے بالکل اپنی ڈائنامکس پکڑتے ہیں بالکل. وہ میں آپ کوئکلی آپ سے لے کے آؤں گا کہ یہ یہاں سے ہم جو پاکستان سے، میں آپ کو بتا دوں عامر متین صاحب 1988 میں جب جنرل ضیاء اللہ کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے یاد ہے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ بے نظیر کو ہم بلاک کر دیں گے، پیپلز پارٹی کو، وہ پاور میں نہیں آ سکتی، آئی جی آئی بنا دی ہے ہم نے، اور آئی جی آئی ول ٹیک دیم آن. تو آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن ہوئے، یہ الیکشن میں جو بیلٹ باکس ہوتا ہے نا، جو بندہ سیکرٹ بیلٹ ووٹ دیتا ہے، یہ بڑا انپریڈکٹیبل ہے. یو کی ناٹ کنٹرول دیٹ پرسنز پاور آف بیلٹ، جو ٹھپا لگانے کی کیپیسٹی ہے، اگر صحیح ٹھپا لگا جائے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ اسکرپٹ 1970 میں بھی بنی تھی کہ وہ مسلم لیگ آئے گی، قیوم لیگ آئے گی، کنونشن لیگ آئے گی، جماعت اسلامی آئے گی، بھٹو ویک ہوگا، ادھر عوامی لیگ ویک ہوگی، اس پاکستان میں سارا چیز فیل ہوگی. تو یہ اسکرپٹ وغیرہ کے جو چیز ہے نا، یہ بڑی آسان ہوتی ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا آرام سے ایک کمرے میں اسٹاف روم میں بیٹھ کے بنا لیں. اٹ ڈزنٹ ریئلی ورک آؤٹ. میں بالکل آپ سے پہلے مثال دے رہا تھا کہ 2002 میں حالانکہ مشرف کا رول تھا، ایک ڈکٹیٹوریل رول تھا، اس وقت بھی اسکرپٹ کے مطابق نہیں کیا. ایک ووٹ سے پیٹریوٹ کے 20 لوگ راتوں رات شامل کروا کے بنائی گئی تھی. تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جنیجو صاحب کا بھی اسکرپٹ کے مطابق نہیں گیا تھا. ان کو سوچ کے لایا گیا تھا کہ وہ بڑے ڈوسائل ہیں، مگر وہ اس طرح کے نہیں نکلے. اور آپ دیکھیں تو وہ سب سے دلیر اور سب سے اچھے پرائم منسٹر ہیں جن کے متعلق سب کا کنسنسس ہے. کوئکلی میں کیونکہ میں جا رہا تھا، مگر یہ آپ سے پرانی باتیں چھوٹتی ہیں تو لوگوں کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو. جی کین آئی جسٹ ایڈ آپ نے جنوجو صاحب کی بات کی. آئی واز سٹنگ ان دا اسمبلی جو اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں تھی 23 مارچ 1985، اور وہ جب الیکشن وغیرہ ہوئے تو جنوجو صاحب نے پہلی اسپیچ میں وہ سوٹ میں آئے، وہ شیروانی میں نہیں آئے، جنرل ضیاء اللہ کے ساتھ تھے، اور وہ سوٹ اور ٹائی میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ مارشل لا اینڈ ڈیموکریسی کی ناٹ کو ایگزسٹ. پہلا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، پالیسی اسٹیٹمنٹ. مارشل لا اور جمہوریت سائڈ بائی سائڈ نہیں چل سکتے، اکٹھے نہیں چل سکتے. اور اسی وقت انہوں نے، آپ کو یاد ہے ان کی اسپیچ سینسر ہوئی پی ٹی وی میں، انہوں نے جنرل مجیب کو سیک کر دیا تھا. لاسٹ پھر میں بھی ایڈ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ وہ ہینڈ پکڈ جو اسمبلی لائی گئی تھی، اس کا جو پہلا ایکشن تھا کہ خواجہ صفدر صاحب جو کہ ضیاء اللہ کے کینڈیڈیٹ تھے اسپیکر کے، وہ ہار گئے تھے اور فخر امام صاحب جیت گئے تھے. فخر امام بالکل صحیح ہے، بالکل. اب میں کوئکلی ایبسولوٹلی کریکٹ. یہ اسکرپٹ جو ہے نا بڑی اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ. جی بالکل ٹھیک. میں جو افغانستان کے لوگوں کا خاص طور پہ انخلا، تو ویسے وہ تمام غیر قانونی تارکین وطن کا ہو رہا ہے، مگر کیونکہ زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر افغانی ہیں، تو میں اس کی دونوں طرف کی آراء موجود ہیں کہ جو لوگ اس کے حق میں ہیں. گورنمنٹ کا جو اپینین آ رہا ہے، ابھی سرفراز بھٹی صاحب کے ساتھ میں مالک صاحب کے پروگرام میں تھا، اور انہوں نے بڑے اس کی ترجمانی کی کہ ہم کوئی کروئلٹی نہیں دکھانا چاہ رہے، اور یہ ریاستیں اپنے جو ہے یہ لوگ چلے جائیں اور آفیشلی واپس آ جائیں. پورا ایک پوائنٹ آف ویو، نقطہ نظر ایک ان کا بھی ہے، مگر ایک ان سے ڈفرینٹ نقطہ نظر بھی ہے کہ جو کہ انسانی حقوق کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے اور افادیت کے، کہ whether it is a wise decision. آپ کیا کہیں گے؟